بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز جنازہ، کہ ہم جب نماز جنازہ سے پہلے میت کو غسل وغیرہ دے لیتے ہیں، اس کو کفن وغیرہ پہنا لیتے ہیں، کہ جو تفصیل اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس سے جو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میت کی نماز جنازہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم میت کو کس طریقے کے ساتھ اٹھا کر جنازگاہ تک لے کر جائیں گے۔ تو جہاں تک جنازہ کو اٹھانے کا طریقہ ہے کہ جنازہ کو کندھا دینا، یہ سنت کار ثواب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنازہ کو کندھا دیا ہے۔ تو اس لیے اس طریقے کے ساتھ ہمارے لیے بھی یہ ایک سنت بن جاتی ہے کہ ہم بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب جائیں اور جنازہ جا رہا ہو تو ہمیں اس کو کندھا دینا چاہیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کندھا دیتے ہیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے ہمیں اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ جنازہ کو کندھا دینا چاہیے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ جنازہ کو 4 آدمی جو ہے اس کو اٹھائیں، یعنی چاروں پائیں جو اس کے ہوتے ہیں چارپائی کے، چاروں پاؤں سے ہمیں اس کو اٹھانا جو ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ اب سب سے پہلے جب بھی ہم جنازہ کو اٹھائیں تو جنازہ کا جو سر ہے وہ آگے کی طرف ہونا چاہیے، جنازگاہ کی طرف جدھر ہم جا رہے ہوتے ہیں اس کا سر جو ہے وہ آگے کی طرف ہونا چاہیے، پاؤں اس کے جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہونے چاہیے۔ اب جو ہمارا رائٹ شولڈر بنتا ہے، دایاں کندھا جو ہمارا بنتا ہے، اس دائیں کندھے کے اوپر ہم سب سے پہلے جنازہ کو ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس چارپائی کا جو پایا ہے اس کو ہم نے اپنے دائیں کندھے کے اوپر رکھنا ہے، کہ جو میت کا بھی جو ہے وہ دایاں ہوتا ہے۔ تو دایاں سائیڈ جنازہ کا ہمیں اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر ہمیں 10 قدم چلنا چاہیے۔ 10 قدم چلنے کے بعد پھر ہمیں بالکل پیچھے آ جانا چاہیے، اور جو دائیں طرف والا پائنتی کی طرف جو پایا ہوتا ہے وہاں اس طرف آ جائیں، اور اس جنازہ کو ہم اپنے دائیں کندھے کے اوپر جو ہے وہ رکھیں۔ پھر ہمیں 10 قدم چلنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم پیچھے سے پھر کر کے پھر ہم آگے چلے جائیں اور اپنے بائیں کندھے کے اوپر جو ہے وہ جنازہ کو ہم رکھیں، اور پھر ہمیں 10 قدم چلنا چاہیے۔ اور 10 قدم چلنے کے بعد پھر ہمیں اسی طریقے کے ساتھ پیچھے آ جانا چاہیے، اور پیچھے والا پایا جو ہے وہ ہمیں اسی طریقے کے ساتھ بائیں کندھے کے اوپر رکھ کر کے 10 قدم چلنا چاہیے۔ یوں یہ 10 10 10 جو ہے ملا کر یہ 40 قدم بن جاتے ہیں۔ تو 40 قدم ہمیں جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ جنازہ کے ساتھ اس کو اٹھا کے چلنا چاہیے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو بہر شریعت کے اندر بھی جو حدیث اس کو نوٹ کیا گیا ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی جو ہے یہ حدیث مقدسہ وہاں پر بھی جو ہے یہ کوڈ کی گئی ہے، کہ جو شخص 40 قدم جنازہ لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ جب ہم ایک مسلمان بھائی کے جنازہ کو کندھا دیتے ہیں اور 40 قدم جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ویسے تو عام لوگوں سے بھی یہ بات ہم سنتے ہیں، جی جنازہ کے ساتھ 40 قدم چلنا چاہیے، لیکن اس کا ہمیں سنت طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک شرعی طریقے کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو ہمیں جو ہے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اس طریقے کے ساتھ جب ہم میت کے ساتھ جنازہ کے ساتھ جو ہے وہ 40 قدم چلیں گے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمارے 40 کبیرہ جو گناہ ہوں گے ان کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اب جب ہم اس میت کو لے کر جنازگاہ میں پہنچتے ہیں اور نماز جنازہ کا پروسیس شروع ہوتا ہے،
اس کا طریقہ کار شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ میت کی نماز جنازہ کون پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے؟ تو سب سے زیادہ مستحق تو ظاہر ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، حاکم وقت جو ہوتا ہے، چونکہ باقی سارے لوگ اس کی رعایا ہوتے ہیں، سب سے پہلا حق تو حاکم وقت کا ہے کہ وہ اگر وہاں پر موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود ہوتے تھے تو وہ خود نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے کے ساتھ صحابہ اکرام آل بیت اعظام کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہاں پر موجود ہوتے تھے تو وہ خود جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اگر حاکم وقت وہاں پر نہیں پہنچ سکتا ہے تو جو قاضی ہے، وقت کا قاضی ہے، اگر وہ وقت وہاں پر موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھائے، یا جو اس کا ولی ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، وہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ حقدار ہے۔ اور اگر امام محلہ، آپ کی مسجد کا امام جو آپ کو نماز جمعہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو اس طریقے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھانے والا بندہ بھی جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ وقت اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بندہ بھی جو ان بندوں میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ سنت کو جاننے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آگے ہو کر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے، کہ جس کو نماز جنازہ پڑھانے کا سارا جو ہے وہ طریقہ بھی آتا ہو۔ اب جب ہم جنازہ گاہ میں پہنچتے ہیں تو میت کو اگر وہاں پر ہم رکھتے ہیں تو امام کو چاہیے کہ وہ عین اس کے مقابل ہو، اس کے وسط میں کھڑا ہو، اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ صفوں کو درست کرنے کا جو ہے وہ حکم دے۔ اب نماز جنازہ میں جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے جی کہ طاق صفیں بنائی جائیں۔ تو طاق صفیں بنانے کا مقصد کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو 3 صفوں کا مقصد یہ آتا ہے کہ طاق صفیں بنائی جائیں۔ اگر تھوڑے بندے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑے تھوڑے ہو کر وہ 3 صفیں کم از کم جو ہے وہ 3 صفیں ان کو بنانی چاہیے۔ لیکن جہاں پر جمع غفیر ہو اور یہ ناممکن ہو جائے کہ ہم ان کی جو ہے وہ طاق صفیں بنائیں تو ٹھیک ہے، پھر اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جس طریقے کے ساتھ لوگ اپنی صفوں کو بناتے ہیں اس طریقے کے ساتھ وہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی صفوں کا سیدھا کرنا، صفوں کا سیدھا رکھنا جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ ضروری ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنے صفوں کو جو ہے وہ سیدھا رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی حکم پایا جاتا ہے۔ اب جب صفیں بھی جو ہے وہ سیدھی ہو جائیں، امام بھی وہاں پر حاضر ہو جائے، تو یہ چیز بھی جاننی چاہیے کہ نماز جنازہ کے اندر 2 رکن ہوتے ہیں۔ اس کو بعض حضرات فرض بھی کہتے ہیں اور بعض اس کو رکن بھی کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو اگر فرض سمجھتے ہیں یا رکن سمجھتے ہیں تو پہلا فرض یا پہلا رکن جو ہے یہ ہوتا ہے کہ 4 تکبیریں کہنا۔ اگر کوئی تکبیرات کو مس کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 تکبیرات کا کہنا، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ جو ہے وہ اس کا رکن ہے نماز جنازہ کا یا نماز جنازہ کا فرض ہے۔ دوسرا اس کا رکن یا دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام، یعنی بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اندر بھی قیام ضروری ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جو ہے وہ قیام ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی سنتیں بھی ہوتی ہیں۔ نماز جنازہ کی اس کے اندر یعنی 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ نماز جنازہ کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے وہ درود شریف ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ میت کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے وہ نماز جنازہ کے اندر سنت ہیں، 2 چیزیں اس کے اندر فرض ہیں، ایک 4 تکبیرات اس کے اندر جو ہے وہ فرض ہیں اور دوسرا جو ہے وہ قیام اس کے اندر فرض ہے۔ تو 2 فرض اس کے اندر آ گئے اور 3 سنتیں نماز جنازہ کے اندر ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب امام کہتا ہے جی سب حضرات نیت کریں، تو سب حضرات نے نیت کرنی ہے۔ جس طرح ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تو نماز کے لیے تو ہم نماز کا نام لیتے ہیں، تو یہاں پر نماز جنازہ کا نام لیں گے۔ وہاں پر ہم نماز فرض کا نام لیتے ہیں تو نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ،
ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے امام کے، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت ہوتی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سب حضرات نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ تو یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ اب پہلی تکبیر کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ 3 سنتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی سنت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح کہ ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ نماز جنازہ کے اندر ثنا اس طرح پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو یہ صحیح طور پہ نہ آتی ہو تو جس طرح ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب امام جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ ہاتھ اٹھائے بغیر، پہلی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے، تو بلند آواز کے ساتھ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ نے بھی اپنے دل کے اندر اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن اگر کسی کو یہ اچھے طریقے کے ساتھ یاد نہیں ہے تو جو درود ابراہیمی آپ حالت نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ نے بھی دل کے اندر اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد اگر بڑا کوئی مرد ہے، کوئی بڑی عورت ہے تو اس کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ والی دعا جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے اور اس کے اندر یہ دعا کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ دعا پہ سب حضرات نے پڑھنی ہوگی، امام بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے جو جتنے بھی مقتدی ہوتے ہیں، پیچھے اقتداء کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب امام تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر تو سب حضرات نے دل کے اندر اللہ اکبر کہنا ہے، اور جب امام جو ہے وہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور پھر بائیں طرف بھی اسی طریقے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صفوں کو آپ توڑ دیں اور جو میت ہے اس کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتح شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے حق میں جو ہے وہ خلوص کے ساتھ دعا کریں۔ جتنے بھی حضرات اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو ان کے لوائقین ہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ سب کی مغفرت کرے۔ اب نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ اور بھی مسائل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر و بیشتر یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ جی جب ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جوتوں کے اندر ہی پاؤں ہوتے ہیں اور ہم نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر جس جگہ پہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اگر وہ جگہ بھی پاک ہے، اور 100% اگر آپ کو یقین ہے کہ جو جوتا آپ نے پاؤں میں پہنا ہوا ہے وہ بھی اگر پاک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جوتا آپ کا ناپاک ہے تو ظاہر ہے اکثر و بیشتر گندی جگہوں پہ جوتے جاتے رہتے ہیں، اور تقریباً 99.9% جو ہے وہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ کتنی گندی جگہوں سے جو ہے وہ ہمارے جوتے گزرتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جوتوں کو اتاریں اور جوتے اتار کر کے جو ہے وہ آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی بہت ساری میتیں وہاں پر آ جاتی ہیں، تو اگر بہت ساری میتیں بھی آ جاتی ہیں تو سب کو ایک لائن میں آپ رکھیں تو سب کے لیے ایک نماز جنازہ بھی جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ میت کی نماز جنازہ فردن پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے، کوئی ٹائم کی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے، یا اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ ہم فردن سب کی نماز جنازہ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو سب کی ایک نماز جنازہ بھی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں، کوئی مرد ہیں، کوئی عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، تو پھر ان کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جو مرد حضرات ہوں گے وہ امام کی طرف ان کی چرپائی رکھی جائے گی، اور اس کے بعد جو بچے ہوں گے، لڑکے ہوں گے، ان کی چرپائیاں رکھی جائیں گی، اور آخر پر جو ہے وہ عورتوں کی چرپائیاں رکھی جائیں گی، اور اس طریقے کے ساتھ سب کی ایک مرتبہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ان کے لیے کہ جو سارے کے سارے بالغ ہیں۔ اور اگر کوئی نابالغ بچہ آ جاتا ہے
تو پھر اس کے لیے جو اللہم اغفر لحینا جس طرح ہم بڑے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کی جگہ پر ہم اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی چھوٹی معصوم بچی ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ والی دعا پھر ہم اس چھوٹی معصوم بچی کے لیے، نابالغ بچی کے لیے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ بڑوں کی آخری دعا الگ ہوتی ہے اور معصوم بچے کی الگ ہوتی ہے، معصوم بچی کی جو ہے وہ دعا الگ ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جلدی جلدی میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں سے کچھ مسنگ ہو جاتی ہے، کچھ نماز جنازہ ان کا رہ جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ جب امام تکبیر کہے، یعنی دوسری ہے تیسری تکبیر کہے، تو وہ اس کے ساتھ تکبیر کہیں، ہاتھوں کو باندھ لیں، اور جب امام سلام پھیرتا ہے تو وہ جلدی جلدی صرف تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہہ کر جتنی تکبیریں ان کی رہ گئی ہیں وہ تکبیریں پڑھ لیں، تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نماز جنازہ آنا چاہیے، ہم اچھے طریقے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب ہمیں نماز جنازہ آ جائے تو ہمیں نماز جنازہ کے اندر ضرور جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز جنازہ میں تو شریک ہو جاتے ہیں، رسماً اور رواجاً تو شریک ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں نماز جنازہ نہیں آ رہی ہوتی ہے، نہ ہم تکبیر کہنے کا ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات تو لوگوں کا وضو بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر نماز جنازہ حاضر ہو جائے اور اتنا کم وقت ہو کہ آپ نماز جنازہ کے لیے وضو نہیں کر سکتے، تو جلدی جلدی سے وہاں تیمم کر کے نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ آپ شریک ہو جائیں۔ لیکن جو نماز جنازہ پڑھانے والا ہے یا جو ولی ہے، اس کا وارث ہے، وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نماز جنازہ کو رکوا سکتا ہے، اس کو وضو کا ٹائم مل سکتا ہے۔ لیکن عام پبلک کے اندر جو نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اچانک نماز جنازہ آ گیا ہے، اب آپ کا وضو نہیں ہے، تو جب آپ وضو کے اندر مشغول ہوں گے تو نماز جنازہ تو ختم ہو جائے گا، لہٰذا وہاں پر ہی جلدی سے جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ تیمم کر لیں، اور تیمم کرنے کے بعد نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو یہ ہے ایک میت کو گھر سے اٹھا کر جنازہ گاہ تک لے کر جانا، اور پھر اس کی نماز جنازہ اور اس کے متعلقہ مسائل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلا پروسیس آتا ہے وہ میت کو دفن کرنے کا ہے، قبر کے اندر اتارنے کا ہے، کس طریقے کے ساتھ ہمیں اپنی میت کو قبر کے اندر اتارنا چاہیے، اور قبر کے اندر ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کس طریقے کے ساتھ اس کو دفن کرنا چاہیے، اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں تفصیل کے ساتھ اس کے جتنے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو آئیں آپ بھی اس سفر میں آپ ہمارے ہمراہی بن جائیں اور ہمارے ہم سفر بن جائیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام، شریعت کا یہ پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا یہ پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچے۔ شاید کوئی بھی اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا تو ہماری بھی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔